کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی ناپ کو گھمایا۔ وہ جامد رہا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی، اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لیونگ روم۔ گپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں اسے آ رہی تھیں۔ کون؟ اس نے چونکنے والے انداز میں پکارا۔ وہ لیونگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ جھریوں زرد چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسی نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پرتعیش لیونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھنے گئی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ رکھا نظر آ رہا تھا، جس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگیں۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پہ تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائے، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور پھر تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبدالرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمے لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت کی آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبدالرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی مہمے کے حل کے لیے وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصد تھی؟ آپ کا عبدالرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبدالرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کی پوروں پہ لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں۔ عبدالرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کل بلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر عورت کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ اس میں وہ چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا ان کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے۔ آنکھوں پہ فریم لیس چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بند جانے پر ڈر گئی تھی، مگر اب اس ڈر کا شائبہ تک نہ تھا۔ عبدالرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ ہر شخص اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے، مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے وہ الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی
انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اسی رات پہلی دفعہ پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی اس 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سمانچی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی۔ اسی دوپہر اس نے وہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا ابھی یوں ہی چلی گئی تھیں۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا تھا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سہرا تو یاد ہوگا۔ اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے تعاقب پہ لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور صرف تمہاری مدد کے لیے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جن کو تمہارے پھوپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیے میں پھنسایا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صوبوتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہاری۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کے اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم گھر دیکھ رہی ہو؟ بیوی کدا میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ تم دیکھتی کہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوی ادا کا سب سے خوبصورت، سب سے عالیشان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے؟ اس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے۔ وہ ذرا حیران ہوئی تھیں۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استضاء سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئیں۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہوگا؟ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا کاہل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے۔ بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بیوی کو ادا آنا ہو تو ادھر ضرور آنا۔ مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی، مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا ناپ اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام نلگوں روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرے اچھانے لگے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے دونوں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھیں۔ وہی گہری جامنی فراک والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی، جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔
وہ مگن سے بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ حیا تیز قدموں سے چلتی آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے سے جاتے دیکھے گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر جاتے آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ نلیوں سے پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پہ پہنچی شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پراسرار جزیرہ، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہاں ساتھ لایا تھا وہ گھر واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبر سے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستانی ٹورسٹ، اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی۔ یس آئی ایم۔ میری فیری نکل گئی تھی۔ کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پہ سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہان اگلی انگلی اٹھائے ترشتی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جو جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی، لب بھیج گئے۔ ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیوک ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز بھی تم میں ہے یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی؟ فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ تمہیں اس بات کا کوئی خیال تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سماجی کا ID کارڈ تھا، پھر بعد میں پریشانی ہوتی کہ، اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ، ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح تمہیں پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے متحرم تھیں اور وہ دونوں پھر رونے لگی تھیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بھنا کر کہتا واپس پولیس آفیسر کی جانب پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک روئی جا رہی تھی۔ اسے پتہ تھا اسے واپسی پہ جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ لیونگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ آنے، اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے اسٹینڈ پہ دھیرے دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لیونگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم انے، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑی اور کندھے سے پرس کی اسٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام تو کر رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ہاتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامے ہوئے سرسری سا جواب دیا، جو اب ان کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے۔ عائشہ گل، تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا؟ روز بہانے بناتا ہے، بچی ناک سکوڑتی کہہ رہی تھی۔
اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی، اور یہ وہی لڑکی تھی نا۔ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبدالرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا۔ انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سے ہنسی، یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبدالرحمن چلا گیا۔ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا، واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ یہی کہتا ہے، وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس کے اندر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے عائشہ گل مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھا، جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا ہے کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونجو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ ارے تو تم اسے سمجھا دو نا، یوں ناراض تو نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبدالرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبدالرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا، جو چہرہ تیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی، تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پہ الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونقی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اسے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اب میز پہ انگلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی، خالی پرس ساتھ ہی اوندا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ عبدالرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے نا کہ عائشہ گل سب ہی کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزیں واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا تھا اور کلاسز کا شیڈیول پہلے سے سخت ہو گیا تھا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے کے لیے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا نہیں سکیں۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے، استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور باہر کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی سفید تہہ نہیں نظر آتی اور سمانچی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کپیپلس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت ہالے آ گئی۔ اس کے پاس کوئی دوسرا پروگرام تھا۔ میلیو کینٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا تو اب ہی کما لیں گے، ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے تو حیا نے ایسے تو کوئی نیکی کرنی نہیں ہے۔ ڈی جے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے بولی، ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا ہے، مگر یہ اسٹوڈنٹس کا میلاد اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے۔ ابھی چلو، میلاد میں
درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی۔ سامنے رکھی چھوٹی میز پر کھلی کتاب سے پڑھ کر وہ ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور ختیجہ پہ بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹے لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی۔ حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسپنج اسٹوڈنٹس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خواہانہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کو کچھ سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا؟ لیں سو سمجھا کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک میں سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے ہجرا سوٹ کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار حرا، وہی مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی اور واقعتاً صحابہ کرام کے اسماع کے بعد سب کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ، شکریہ۔ وہ اتنا خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ آگے جانے سے معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹاپ کا پیپلز اکٹھے جانا تھا۔ وہ لوگ اکٹھے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتریں تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے ہنس دی۔ پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑیں تو قدم خود بخود برگنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی۔ وہ دونوں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھیں۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے ہوئے کندھوں سے پرسیں لٹکاتی تھیں تاکہ چھینے نہ جا سکیں۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا۔ بال کھلے تھے اور وہ دوپٹہ گردن کے گرد لپیٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔